تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں۔ وہاں اخروٹ بادام بہتات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کے بچے کانچ کی گولیوں سے کھیلتے ہیں تو وہاں کے بچے اخروٹ اور بادام سے کھیلتے تھے۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ الگ سے کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ بہلول رحمت اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بچہ کوئی غریب کا بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں جو اخروٹ اور بادام خریدتا اور یہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتا۔ اسی لیے تو یہ ہمارے علماء دین ہمیں سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا بچہ بہت سارے بچوں میں کھیل رہا ہو تو سب کے سامنے اپنے بچے کو تنہا کو پیار نہ کرو، اکیلے اپنے بچے کو کھانے کی چیز نہ دو۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہو، وہ دیکھے گا اور وہ احساس کرے گا کہ میرے ابا بھی اگر زندہ ہوتے تو مجھے بھی کھانے کی چیز دیتے، مجھے پیار کرتے۔ اس لیے دوسرے بچوں کے سامنے اپنے اکیلے بچے کو پیار بھی کرنے سے منع فرمایا۔ اسی لیے عید کے دن کسی یتیم بچے کو پکڑ کے لائے تھے اور یہ کہا تھا میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، عائشہ تمہاری اماں ہے، اور حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسرے بچوں کے سامنے اپنے بچے کو کھانے کی چیز تنہا کو اکیلے کو مت دو۔ اسی لیے یہ علماء کوشش کرتے ہیں، بار بار کبھی مولانا عباس صاحب، کبھی مولانا اکبر صاحب اور کبھی دیگر علماء اور مفتی مزمل صاحب کا بیان تو اس بارے میں بڑا مبسوط مفصل مدلل ہے کہ تم شادی کرتے ہو، اپنی بچیوں کی رخصتی پر جہیز کی نمائش نہ کرو۔ ہو سکتا ہے محلے پڑوس میں یتیم بچی بھی رہتی ہو، غریبوں کی بچیاں بھی ہیں، وہ آئیں گی اپنی سہیلی کی رخصتی کو دیکھیں گی، جہیز کے سامان کی نمائش دیکھیں گی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس لیے جہیز کو نمائش کر کے مت دو۔ تو شاہ بہلول نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ الگ سے رو رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی یتیم بچہ ہو یا کسی غریب کا بچہ ہو، اس لیے رو رہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں۔ تو اسے الگ سے بلا کے کہا بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم بھی اخروٹ اور بادام خرید کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل لینا۔ تو اس بچے نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یعنی مسلمان ماں باپ کے اندر جب احساس تھا کہ ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے ہیں تو بچوں کے اندر بھی احساس تھا۔ بچہ کہتا ہے کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا پھر تم کاہے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ تو یہ بچہ جانتا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی معرفت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس بچے نے کہا ہم پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور علم سے ہی خدا کی شناخت ہوتی ہے، پھر آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو کہا ہم تو علم دین حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بچے بچیاں سمجھ لیں اس بات کو، ہم پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ شاہ بہلول نے کہا بیٹے تم تو بڑے سجن معلوم ہوتے ہو، بڑے دانا معلوم ہوتے ہو، تم مجھے کچھ نصیحت کرو۔
تو یہ بچہ عربی بھاشا میں، عربی زبان میں نصیحت کرنے لگا، کچھ اشعار پڑھنے لگا۔ ایسے اشعار پڑھے جیسے قبر اور حشر کا منظر سامنے کر دیا، جنت اور جہنم کی یاد دلا دی۔ شاہ بہلول نے کہا بیٹے ابھی تو تم بچے ہو، چھوٹی عمر کے ہو، ابھی تو تمہارے اعمال نامے میں گناہ بھی فرشتوں نے نہیں لکھے، تمہیں ابھی سے جہنم کی، دوزخ کی فکر کیسے ہو گئی؟ کیونکہ دوزخ تو بہت بڑی چیز ہے، دوزخ کے انگارے پہاڑ کی چوٹیوں جیسے، دوزخ کے اندر بچھو گدھے خچر جیسے، دوزخ میں کھانے کے لیے کانٹوں دار پھل، پینے کے لیے زخموں سے بہنے والا پانی ملے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے، اگر ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے، ماں باپ کو راضی نہیں رکھیں گے، پڑھیں گے نہیں، قرآن نہیں پڑھیں گے، اور اسی طرح ہم خدا نہ خواستہ برائی کریں گے، نماز چھوڑیں گے، چوری کریں گے، موبائل کا غلط تماشا دیکھیں گے، تو پھر اللہ نے ان کاموں کی سزا دوزخ رکھی ہے۔ تو شاہ بہلول نے کہا ابھی تو تم چھوٹے سے ہو، تمہیں جہنم کی فکر اتنی کیوں ہو گئی؟ تو اس بچے نے کہا بہلول خاموش رہو، میں صبح شام اپنی ماں کو دیکھتا ہوں، میری ماں آگ جلاتی ہے، اب یہ گیس سلنڈر آ گئے یا ہیٹر آ گئے، ورنہ جو بچے بچیاں دیکھتے ہیں کہ اماں چولہا سلگاتی ہے، اس بچے نے کہا میری ماں چولہا جلاتی ہے 2 ٹائم، اور چولہے کے اندر پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے اور بعد میں پھر بڑی لکڑیاں چولہے میں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا پاک جہنم کو دہکانے کے لیے پہلے میرے جیسے بچوں کو نہ ڈال دے اور بڑوں کا نمبر بعد میں آئے۔ یہ ہے بچوں کا احساس۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو، بچوں کو، بڑوں کو اور مردوں کو، عورتوں کو ایسی فکر نصیب فرمائے۔